السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کسی سے گناہ سرزد ہو جائے، گناہ کر بیٹھے، وہ اٹھے، وضو کرے اور 2 رکعت نماز نوافل ادا کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ان کے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ سنن ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے ایک عیسائی یہودی نے سوال کیا، اے علی، آپ یہ بتائیں جو چیز ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالی نہیں دیکھتا، جو چیز ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالی نہیں دیکھتا، اور آپ کہتے ہیں قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے، وہ چیز بتائیں جس کا قرآن میں ذکر نہ ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کی ذات خواب نہیں دیکھتا، کیونکہ اللہ تعالی نیند سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، ہم خواب دیکھتے ہیں۔ اور فرمایا کہ قرآن میں ہر چیز موجود ہے لیکن جھوٹ نہیں موجود، جھوٹ نہیں موجود۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک یہودی آیا، فرمایا کہ یہ بتائیے 2 دوست ایسے ہیں وہ کبھی بھی دشمن نہیں ہوتے، 2 دشمن ایسے ہیں وہ کبھی بھی دوست نہیں ہوتے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے مسکرا کر جواب دیا، فرمایا کہ روح اور جسم ایسے دوست ہیں کبھی ناراض نہیں ہوتے، اور فرمایا کہ موت اور زندگی ایسے دشمن ہیں کبھی بھی ان کا آپس میں محبت نہیں ہوتا۔ یہ 2 دشمن ایسے ہیں کبھی بھی آپس میں محبت نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابیہ عورت جن کا نام حضرت میمونہ بنت کردن رضی اللہ تعالی عنہ تھا، فرماتی ہیں میں اپنے ابو کے پاس تھا، اب میرے ابو حج کے موقع پہ میدان عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے نکلے، میں بھی ساتھ روانہ ہو گئی، میں کم عمر تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میرے ابو پہنچے زیارت کے لیے تو اللہ کے محبوب کے چہرے انور کی زیارت کرنے کے لیے میں آگے بڑھی، لیکن اللہ کے محبوب کے چہرے کا دیدار نہیں ہوا۔ میں نے اللہ کے محبوب کے قدم مبارک کے انگلیوں کی زیارت کی، اس انگلی کی زیارت کی جو انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی ہے۔ فرمایا اتنا حسن و جمال اس میں تھا، اب میں بڑی ہو گئی ہوں، شادی شدہ ہوں، لیکن ابھی تک اس کا حسن و جمال نہیں آنکھوں سے جدا ہوتا۔ قدموں میں جبی کو رہنے دو، قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں روانہ ہوئے، اللہ کے محبوب میں راستے میں فرمایا اے ابو بکر، جی یا رسول اللہ، فرمایا کہ پیاس لگی ہے، کہیں سے پانی تلاش کر کے آ۔ تو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ دور سے مجھے ایک جھونپڑی نظر آئی، میں اس کے قریب گیا اور اس کے پاس میں دیکھا کہ اس جھونپڑی میں ایک ضعیف العمر اماں موجود ہے، اور میں نے پوچھا اماں ہم مسافر ہیں، ہمیں پانی چاہیے۔ تو اس نے فرمایا کہ مسافر گھر میں پانی نہیں ہے، میرا بیٹا سفر بھی کیا ہوا ہے بکریاں چرانے کے لیے،
اور یہاں ٹھہر جاؤ، اور جب وہ واپس آ جائے گا دودھ بھی ہوگا اور سب کچھ زیادہ ہو جائے گا، پریشان نہ ہونا۔ تو فرمایا ابو بکر صدیق نے کہ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں چلا گیا اللہ کے رسول کے پاس، یا رسول اللہ وہ یہی فرما رہی ہیں۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا ایسا کر، ہم انتظار نہیں کر سکتے، اس کو کہہ کہ آپ کے پاس جو بکری موجود ہے، جو بکریوں کے ساتھ ریوڑ میں نہیں گئی، اس سے دودھ دوہنے کی اجازت عطا فرما۔ تو ابو بکر صدیق جب اس اماں کے پاس پہنچے، اماں جان اس بکری سے دودھ دوہنے کی اجازت دیں، تو وہ حیران ہو گئی، کہنے لگی کیسی باتیں کر رہے ہیں، جو ریوڑ کے ساتھ نہیں چل سکتی وہ یہاں بندھی ہوئی اس لیے کمزور ہے، لاغر ہے، آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں دودھ کے بارے میں، یہ دودھ کہاں دے گی؟ فرمایا کہ آپ اجازت دیں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کے دروازے پہ آنے والا ساری کائنات کا پیغمبر ہے، سبحان اللہ۔ تو بوڑھی عورت نے اجازت دے دی، اللہ کے محبوب اس جھوپڑی میں تشریف لے گئے۔ وہ کتنا عظمت والا گھر ہوگا جہاں اللہ کے محبوب کے قدم مبارک لگے۔ تو جب وہاں تشریف لے گئے تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اے ابو بکر اب دودھ دوہنا شروع کر دے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے دودھ اللہ کے پاک پیغمبر کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا، دیکھا تھنوں میں دودھ ابھی بھی موجود ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اے ماں اور برتن لے آ، اور برتن لے آئی، گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے، لیکن بکری کا دودھ ختم نہیں ہوا۔ دیکھیں اللہ کے محبوب کے قدم مبارک کی برکت۔ جب آپ تشریف لے گئے واپس، گھر میں برکتیں بکھیر کے، شام کا وقت ہوا، اس کا بیٹا بکریاں چراتے ہوئے جب واپس آیا، دیکھ کے حیران ہوا، گھر میں رونق ہی رونق ہے۔ تو دیکھ کے کہنے لگا اے اماں یہاں کون آیا ہے؟ اب یہاں خوشبو کے حلے ہیں۔ تو اس نے فرمایا بیٹا یہاں ایک ایسا نورانی چہرے والا نوجوان آیا ہے جس کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ چمکدار تھا۔ اور شاعر نے خوب ترجمانی کی، ابھی آئے تھے ایک دلربا، ابھی آئے تھے ایک دلربا، جو جمال اپنا دکھا گئے، ایک مہک لہکتی لباس میں مکان سارا بسا گئے۔ ایسی ذات تشریف لے کے آئی جو آنے سے یہ سب برکتیں اور رحمتیں موجود تھیں۔